بہت پیاری روایت کا ایک گنہگار کو قیامت کے دن لے جایا گیا اور اسے اس کا نام اعمال دیا گیا. یہ جب نام اعمال کو دیکھتا ہے تو اس میں اتنی نیکیاں، حج، عمرے، نماز شب، قرآن کی تلاوتیں، سچائیاں، اچھے اچھے کام، تو کہتا ہے ملائکوں لگتا ہے غلط فہمی سے کسی اور کا رجسٹر لے کر آئے ہو. یہ تو میرا ہے ہی نہیں، نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا، کچھ بھی نہیں، یہ کس کی فائل لے کر آئے ہو؟ کہتے تمہاری فائل ہے. کب میں نے تو کبھی یہ کام کیے ہی نہیں. دعائے کمیل پڑھتے ہو نا، یبدل اللہ السیئات بالحسنات، کہ خدا نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اتنا کریم ہے تمہارا رب. جب سچے دل سے دعا کرتے ہو، کوئی گناہ کیا پاسٹ میں، ہو گیا نا، انسان ہے، جاہز الخطا ہے، گناہ ہو گیا، اب عبرت لو اپنے اس گناہ سے، ندامت اپنے وجود میں پیدا کرو. بھائی ہور نے جتنا بڑا گناہ کیا، امام حسین کا راستہ روکا، جس کے روکنے کی وجہ سے جناب سکینہ پیاسی رہیں. نادم ہوا امام کی خدمت میں، امام نے کبھی اسے کوسا نہیں کہ ہور تم نے یہ کیا، ہور تمہاری وجہ سے یہ ہوا، ہور میری بچی تیری وجہ سے پیاسی، ہور تو اگر جانے دیتا معاملات بدل جاتے. نہیں، کا نادم ہو کر آیا، سینے سے لگایا. اب حسین ہور میں اور حبیب میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے، حسین ہور میں اور مسلم ابن اوسجا میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے. اسی جس طرح یہ اخلاق کریمہ کے مالک ہے، خدا بھی اخلاق کریم کا مالک ہے. یہ تو مظہر صفات پروردگار عالم ہے. سینے سے لگا لیا. فرمایا اپنے پاسٹ میں نہ رہو، پاس میں رہو گے زندگی تباہ برباد. اور کبھی کبھی فیوچر انسان کو تباہ کر دیتا ہے کہ ابھی خدا نے گھر دیا، سب کچھ دیا، اب ٹینشن میں پتہ نہیں کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، ایک سال کے بعد کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو اولاد کا کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. فرمایا اس انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے. آج کے لیے سوچو، شب عاشور، امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہہ رہے کل یہ ہوگا کل وہ ہوگا، کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس ہم نے تیار رہنا ہے، کل کے لیے تیار رہنا ہے. مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے. اب جب ملک الموت آئے، کتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں آدھے ڈپریشن کے شکار، ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیماری بڑی خطرناک ہے، اب پتہ نہیں آپ دنیا سے کب جائیں گے. اب ڈیلی سوچ رہا ہے آج ملک الموت نظر آئے گا، کل ملک الموت نظر آئے گا، آج میری روح نکالے گا، صبح میری روح نکالے گا. اب ملک الموت نے آنا ہے نہیں آنا، لیکن یہ اپنے ہاتھوں خود کو کیا کر لیتا ہے، مار لیتا ہے. انسان سوچے یا اچھا سوچے یا فرمائے اتنا بڑا نہ سوچو. یہ بچپن میں اسکول میں ہمیں والدین مثال دیتے تھے نا، ایک بندہ تھا، انڈا تھا اس کے پاس، اب سوچتا گیا انڈے سے مرغی آئے گی، مرغی سے انڈا آئے گا، پھر اور مرغیاں آئیں گی. اب سوچتے 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 وہ اپنی سوچوں میں بہت زیادہ کیا بن گیا، امیر بن گیا. اور اتنے سوچنے میں اس کا انڈا بھی ہاتھ سے گر گیا، تو آج بھی گیا اور کل بھی اس کا کیا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. میں نے آج کی پلاننگ کرنی ہے، اپنے آج میں رہنا ہے. فرمایا گزشتہ پاسٹ سے ندامت حاصل کرو اگر گناہ کیا ہے، اور اگر کوئی خطا کی ہے تو عبرت حاصل کرو، اور اپنے فیوچر کے لیے تدبیر کرو، مدبر بنو. آج اچھا گزارو گے تو آپ کا کل بھی کیا ہو جائے گا، اچھا گزرے گا. آج نیکیاں کرو گے، آج کی نماز کو کل پہ نہ چھوڑو، آج کے واجب کو کل پہ نہ چھوڑو. آج اگر کسی مومن کی دل آزاری کی، آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو. ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو. تو فرمایا اے انسان جو آج میں رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے. ایک واقعہ میں نے کسی جگہ پہ بتایا کہ آسٹریلیا کی ایک مومنہ بڑے ڈپریشن میں، کہ مولانا بس اتنی گولیاں کھا کھا کے ڈپریشن میں پریشان ہو گئی ہوں، کہیں میں مر نہ جاؤں. بھائی آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے شوہر نے مذاق میں 2-3 بار کہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا. اب وہ رہتے بھی گھر سے بہت دور ہیں، کئی مہینے گھر پہ نہیں ہوتے، اور ہمیں کسی اور نے بتایا ہے کہ انہوں نے تو شادی کر لی ہے. اب مولانا وہ آنے والے ہیں، بتائیے میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، ملوں یا نہ ملوں، بات کروں یا نہ کروں. میں نے نہیں ملنا، میں نے نہیں دیکھنا. میں نے کہا آپ کو یقین ہے شادی کی ہے؟ کہ یقین نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کر دی ہے. اب سوچ سوچ کے اس نے اپنی زندگی اور سکون کیا کر دیا، تباہ کر دیا. میں نے کہا سوچ کے مر جاؤ گی، دوسری تو ویسے ہی کر لے گا وہ. اتنے سوچنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان اتنا سوچے. میں نے کہا آپ نہ سوچیں، اللہ پہ چھوڑیں، جا کے ملیں اور بالکل نارمل ہو کے ملیں. چند دنوں کے بعد میسج آیا، مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں ان سے ملی، انہوں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے کوئی شادی کی ہی نہیں ہے. اب انسان ایک عمل کا سوچ کے، کیونکہ آپ کی فکر کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں آپ کو فون آیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اچانک فون کٹ گیا. اب جیسے آپ نے سنا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا مائنڈ رزلٹ تک جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. وہ فوراً رزلٹ کیا دے گا، ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹی، سر ٹوٹا، بچا، مرا. وہ آپ پوری موت کو تصور کر لیتے ہو، اور اس تصور میں آپ کے وجود میں ایک ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے. فرمان نہیں،
یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اگر کوئی ایسی خبر سنو تو کس پہ توکل کرو؟ پروردگار عالم پہ۔ لوگ خواب دیکھتے تھے، چھٹے امام کے تعبیر خواب امام صادق مشہور ہے، چھٹے امام کے پاس آتے تھے، مولا ایک تعبیر نہیں کرتے تھے، 6 تعبیریں کرتے تھے، 5 تعبیریں پوزیٹو کرتے تھے، 1 تعبیر بتاتے تھے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اپنے مائنڈ کو ہمیشہ کس پہ رکھا کرو؟ پوزیٹو پہ۔ آج مجھ کے مولانا برا خواب دیکھا کیا کروں؟ میں کہتا ہوں برا خواب دیکھو تو علماء فرماتے ہیں یہ نیت کرو کہ پروردگار اپنے خواب کو کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔